صلی علی محمد۔ اب کیا کرے انکل کے واسطے دعا کے لائق ہی کیا انہوں؟ ڈنکے کی چوٹ میں کیا مزمل دعا کرے، کیا مولانا شمشاد دعا کرے؟ اس وقت مودی انکل ملک کے کسانوں کی آہوں سے بچ سکتے ہیں؟ ارے منڈی تو بھی ہلاو رے با، اس ملک کا کسان ہندو ہو کے سکھ ہو کے عیسائی ہو، اس دھرتی کی مٹی کی نسبت سے وہ میرا بھائی ہے، اس کا درد میرا درد ہے، اس کی آہ میری آہ ہے، اس کے آنسو میرے آنسو ہیں۔ میں کیا دعا کروں، آپ کیا دعا کریں؟ دعا اور بد دعا کے درمیان میں مقابلہ ہو جاتا ہے نا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، بد دعا ہی جیتتی ہے، دعا ہار جاتی ہے۔ مولانا دعا کر رہے ہیں کسی کو کہ اللہ جنت الفردوس عطا فرما، کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی محتاج، کوئی مظلوم۔ بد دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں، جس کے لیے دعا مولانا نے کی ہے وہ آدمی کی تکلیف سے اس کے آنکھوں سے آنسو جو اترے یا اس کا دل جو چھوٹا ہوا نا، اسے بد دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی آہ ہی بد دعا بن کر ظالم کو برباد کر دیتی ہے۔ اتقی دعوت المظلوم، آقا نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیا اس ملک کے اندر اس وقت کسان میرے بھائی مظلوم نہیں؟ زمانہ لاکھ چاہے مجھے کچھ فرق پیدا نہیں ہوتا، انکل 860 یا 70 کروڑ کا پارلیمنٹ نیا بنانے کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے، یا اس ملک کے کسانوں کے آنسوؤں کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ جو ضرورت ہے وہ کام کرو، جو ضرورت نہیں وہ کام کرنے کے لیے ملک نے تم کو نہیں بٹھایا۔ کسان روتے رہے اور اب پارلیمنٹ بنائے، کسان پھانسیاں لے۔ میرے ملک کے کسانوں کی محنت تم کیا جانو انکل؟ میں مجبور ہوں حق بیان کرنے کے لیے۔ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم میں سائے میں چائے بیچنا الگ ہے، بغیر سائے کے کھیتی میں بیج بوجنا الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چائے بیچنے کا دور تمہارا بچپن کا ہوگا، لیکن تمہارے 15 سال کے بعد کی زندگی تو عیش سے گزری ہے۔ یہ کسان جو کسان رہ کر اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بناتا، اپنے بچے کو لائر نہیں بناتا، اپنے بچے کو پروفیسر نہیں بناتا، کسان ہو کر اپنے بچے کو کسان اس لیے بناتا ہے کہ بیٹے تجھے بھی کسان بننا ہے، اس لیے کہ اگر تو ڈاکٹر بن گیا تو ملک کیا کھائے گا۔ یہ کسان کی سوچ ہے۔ تو انجینئر بن گیا تو ملک کیا کھائے گا، تو پروفیسر بن گیا تو ملک کیا کھائے گا۔ شہری بابو بنے ڈاکٹر، شہری بابو بنے لائر، شہری بابو بنے انجینئر، تجھے کھیت کا ہی کام کرنا پڑے گا، چاول گیہوں اور دوسری چیزوں کو تجھے بونا پڑے گا، پکانا پڑے گا۔ تم محنت کر، بیل کے ساتھ بیل بن جا، ہل چلا، دھوپ اور بارش کی پرواہ نہ کر۔ سوکھی روٹیاں پیاز کے ساتھ کھانے والوں کے ساتھ آج ملک میں ظلم ہو رہا ہے۔ سوکھی روٹیاں نمک کے ساتھ کھانے والے میرے کسان بھائیوں کے ساتھ اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے۔ سوکھی روٹیاں یا ہٹ کے لنڈے اور ہٹ کے ٹکڑ کیا کہتے ہیں گولوں کے ساتھ پیاز کھانے والے کسان بھائیوں کے ساتھ آج ظلم ہو رہا ہے، اور دعا کرنے والے دعا کر رہے ہیں۔ انکل کی پیدائش پر تعجب کی بات ہے، دعا لاکھ کرو۔ یاد رکھو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو،
तमाम धर्म के मानने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम अपने धर्म के काम काज करते रहो। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। वक्त आएगा तो हकीकतों से पर्दा उठेगा, कौन खुश होगा कौन अफसोस करेगा बाद में पता चलेगा। लेकिन इस मुल्क के तमाम धर्म वालों से एक बात कहना चाहता हूं, किसी पर जुल्म न करो और जुल्म देखकर कभी खामोश न रहो। और ये न सोचो कि मुझे पंडित की दुआ मिल गई, मुझे मौलवी की दुआ मिल गई, मुझे फादर की दुआ मिल गई, मुझे गुरु की दुआ मिल गई। ये जहन से निकाल दो। जब भी मुकाबला दुआ और बद्दुआ का हुआ तो बद्दुआ गालिब आई है। किसानों की आहों से न कोई सरकार बची है न कोई सरकार बचेगी, न कोई लीडर बचा है न कोई लीडर बचेगा। क्योंकि इनके आंखों का जो आंसू होता है ना, वो आरडीएक्स से भी ज्यादा पावरफुल होता है। बम से तो डरता है लेकिन मजलूम के आंखों के आंसू से नहीं डरता, बम से डरता है पागल। मजलूम की आंख से नहीं डरता। बम का असर 10-12 किलोमीटर तक होगा, अगर मजलूम मगरिब में हो तो उसकी आंख का असर मशरिक तक पहुंचेगा। बम का असर 10-12 किलोमीटर तक चलेगा, आरडीएक्स का असर 4-5 किलोमीटर तक चलेगा। लेकिन मजलूम की आंख, उसके आंसू फांसियां ले रहे हैं खर्च से तंग आकर। आज ऐसे लोगों के लिए दुआ किस माने में हो रही है पता नहीं चलता। कोई करे कि न करे, लेकिन हम कुरान वाले हैं, मजलूमों का साथ देने वाले हैं।